اب آپ دیکھیے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہو، ذہین ہو. یعنی ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کہتے کہ جاب والی، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے بس خوبصورت ہو اور لڑکی جو ہے نا بس گھریلو ہو، کچھ پکانا آتا ہو، پہننا آتا ہو، فلاں فلاں. اب لڑکوں کا ایک اور ہی اسٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ہماری بات سمجھتی ہو، وہ ایسی اور ایسی. ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ہماری کمیونیکیشن ڈس فنکشنل ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، دوسرا کچھ اور بنا لیتا ہے اس کو، کبھی سنتے نہیں، کبھی سن کے اس کو مذاق اڑانے لگتے، کبھی کچھ کرتے. تو میں صرف چند ایک باتیں کروں گی. بات چیت کا، کمیونیکیشن کا وہ کون سا انداز ہے کہ جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہوں. سب سے پہلی بات، غور سے نہ سننا. غور سے نہ سننا. جب کوئی ہم سے بات کرے، ہسبینڈ بات کرے، ہم کہ ہاں ہاں ہاں، ہم کچن میں لگے رہے اپنے اپنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. صرف اگر اس ایک سنت پر عمل کر لیا جائے کہ جس وقت بچہ اسکول سے آئے مثلا بھاگتا ہو یا سو کے اٹھا ہے، ماں سب کام چھوڑ دے، ڈراپ ایوری تھنگ اور اس کو گلے لگا لے. اتنی سی توجہ ملنے کے بعد اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، پھر وہ خود ہی بھاگتا پھرتا ہے. اس وقت ہم پرواہ نہیں کرتے کون آیا کون گیا، کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اب وہ جو باہر سے آیا ایک شخص اور اس نے گھر والے کا رویہ دیکھا، موڈ آف ہے، اس کا بھی آف ہو جاتا ہے، بات ختم. اب پہل کون کرے؟ اب وہ شروع اتنی سی بات سے ہی ہوتا ہے، یا نہ سننے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی بول رہا ہے اور اس کی بات یعنی کہ پسند نہیں آئی تو کمرے سے بندہ نکل گیا. تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی اچھے لسنر بنیں، نہ صرف ایک ہسبینڈ کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے کانفلکٹس ریزالو ہو جائیں گے. ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم آدھے میں بات پکڑ لیتے ہیں. ہاں ہاں، کیونکہ وہ کوئی assumptions ہوتے ہیں ہمارے، اس لیے کہا ہوگا. اور بعض اوقات بات وہ نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتی ہے. مثلا شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ تم جب بات کرتی شکایت کرتی. تو اب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، بیوی بچوں کی باتیں کرے گی یا ہمسائے کی یا ساس کی کسی کی، تو مینٹل بلاک کر لیتا، غیر حاضر ہو جاتا ہے دماغ سے. خود موجود ہوتے لیکن غیر حاضر ہو جاتا ہے. اب وہ جب سنتا ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، بیوی بھی وہی باتیں بار بار کی جاتی ہے، بار بار کی جاتی ہے. اب دونوں طرف ایک کھچاؤ آنے لگتا ہے. اگر دونوں طرف سے یہ تعاون ہو جائے، ایک دوسرے سے کوآپریشن ہو جائے، چھوٹی بات ہے یہ بڑی اچھی ہے یا نہیں، پسند آ رہی ہے کہ نہیں، یا بورنگ ہے بہت یا اریٹیٹ کر رہی، تو بھی کڑوا گھونٹ بھر کے سن لیں، ایک دفعہ سن لیں. آپ دیکھیں گے کہ صرف سننے کی دیر ہے، بہت سے شکوے ویسے ہی دور ہو جائیں. اور اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے، سننے کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو سننے کے لیے جو اچھی نہ لگ رہی. لیکن ہم کیوں سنیں؟ صرف ایک سنت پر عمل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات سنتے تھے، حاضر دماغی سے سنتے تھے. بعض اوقات ہم ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا کہا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہا کیا. پھر اسی طرح دوسری ایک اور ریزن ہوتی ہے غلط وقت پہ بات کرنا. ایک شخص کو بھوک لگی، وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے اور ہم اس کو کوئی قصہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں یا خود فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. اب دوسرے کا بھی پیشنس کا ایک حد ہوتی ہے. تو ایسے مواقع پر بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، اتنا فساد پھیل جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر آتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بچوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج یہ اسکول نہیں گیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج نے توڑ دیا، آج فلاں چلا گیا. کیونکہ دونوں کا کامن انٹرسٹ بچے ہوتے ہیں. اب ہم بچوں کی اچھی بات تو کم ہی کرتے، جو ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو سنا دو. جو چیز ہم دونوں شیئر کرتے ہیں یہ دونوں میں کامن ہے، اور جتنا مجھے ہم و غم ہے اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو عام طور پہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں بیوی کر رہی ہے بس ٹھیک ہے، کرتی رہے گی، یا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے پیرنٹس بچوں کی وجہ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں آپس میں. وہ اس کو بلیم کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے اوپر ڈالتا ہے. اچھا جب بچے اچھے ہوتے ہیں دونوں کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بگڑا. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے توجہ نہیں دی تو بگڑا. تو بہرحال ایسی صورت میں انسان کو، چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے انٹرپشنز. ایک شخص بات کر رہا ہے، اتنے میں بیچ میں آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں. ہاں ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنا، تم پہلے بھی بتایا تھا مجھے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے. اب بات پتہ بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بات پتہ بھی ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی دلچسپی سے سنتے تھے. اس کو عربی میں مجاملہ کہتے ہیں. مجاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا.
ایک ہوتا معاملہ کا تو مجاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے 2 دفعہ پہلے وہ قصہ سنایا ہوا ہے تو تیسری دفعہ بھی آپ کسی طرح سنیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اصل چیز قصہ نہیں ہے، اس وقت اصل چیز اس کو توجہ دے رہے، اٹس جسٹ گیونگ اٹینشن، نتھنگ ایلس. تو اس سے اگلی بات جو ہے وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں کوئی رنج غم ہوتا ہے تو ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں. تو جو فارمیلٹی ہے اس سے بھی کمیونیکیشن جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سچ اچھا میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی تو وہ موڈ آف ہو گیا تھا تو بہتر ہے میں کہتی نہیں، تو اب پھر ہم ریزرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر یہ ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا مجھ میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے، یا بیوی سمجھتی ہے شوہر مجھ میں انٹرسٹ نہیں لیتا، دونوں طرف کی باتیں ہو نہیں، کسی ایک کی نہیں. تو ایسی صورت میں انسان پھر یہ کہ تھوڑا سا اپنے خول سے باہر نکل ہے. کسی کو تو سیکریفائس کرنی ہے، جو سیکریفائس کرتا ہے اس کا ہمیشہ اخلاقی طور پر زیادہ بہتر رہتا ہے، اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے. پرسوں میرے پاس ایک کافی پرانی دوست آئی تھی تو کہنے لگی کہ میں اس کے ایک فرینڈ ہے آگے، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر، تو یہ چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے وائف کا ذکر کیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی وائف کی بہت دیر تک تعریف کرتے رہے. تو یہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہارا ایک فین دیکھا ہے. کیا مطلب تمہارا؟ میرا کون فین ہے؟ کہتے اس نے تو 15 منٹ تمہاری تعریف کی. کیا مطلب؟ کون فین اور کس نے تعریف کی؟ کہتے تمہارے ہسبینڈ نے. اب وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہسبینڈ اتنی تعریف کر سکتا ہے. اچھا کس بات پہ؟ کہ فلاں بات پہ فلاں بات پہ فلاں بات. تو بعض اوقات ہمارے اچھے رویے ان کو لوگ سامنے نہیں مانتے لیکن پیچھے ضرور اس کی تعریف کرتے، کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اگر کوئی وقتی طور پہ اس کو نہیں بھی مان رہا تو وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ اچھی ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کا انتظار کون کرے؟ ہمیں تو ابھی چاہیے، انسٹنٹ چاہیے، فوراً چاہیے. تو دیکھیے کہ ایک ٹھیک ہے کبھی فوراً میں مل جاتی ہے، کبھی تھوڑا ٹائم میں ملتی ہے، اور کبھی مرنے کے بعد. اور جو مرنے کے بعد کی تعریف ہے وہ اصل میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، کہ کوئی انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں مردے کے حق میں، اور جس کے حق میں اس کے نیبرز کی اچھی گواہیاں ہوں، لوگوں کی اچھی گواہیاں ہوں، اس کا بیڑا پار ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی میک ادر پیپل فیل اباؤٹ اس، ہم ان کو فیل کیسے کرواتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سب کچھ لا کے بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، بٹ ہم دوسرے کو خوش نہیں کرتے. اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محنت کی کرائی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کا واحد طریقہ یہ کہ امپورٹنس دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی، کچھ کو کم، کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کسی کو محبت زیادہ چاہیے، کسی کو کچھ اور. اپنے گھر میں بھی آپ نے دیکھو گا نا، کوئی بچے کو جلدی سونے کی عادت ہے، اس کو نیند چاہیے، اس کی نیند پوری ہونی چاہیے، اسے کھانا ملے کہ نہ. دوسرے کو نیند کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کبھی سوئے گا لیکن اس کو کھانا چاہیے. کہ تو کسی کو کچھ چاہیے، تو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غیر مفید قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں جو دوسرے کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. تو ہمیں سے ہر ایک کو جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، چاہے بہن بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو اگر آپ کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب میں، رسپانس میں آپ کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. چیخنے چلانے سے چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، وقتی طور پر وہ شور سے ہر چیز دب جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹانٹ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اس طرح بات کریں گے جیسے دوسرے کو یہ ظاہر کرانا کہ تم تو وہی غلط. چھوٹی سی بھی بات ہوگی تو وہ جو ٹون ہوتی ہے وہ دوسرے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے. پھر وہ ٹون بعض اوقات زیادہ ہوتے ہوتے بدتمیزی اور بے احترامی پہ آ جاتی ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اگر وقتی طور پہ تھوڑا سا بھی کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو اچھے تعلقات کے لیے، اچھے ریلیشن شپس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، سیکریفائس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اس تعلق کو بہت قیمتی سمجھے، اس کی قدر کرے، اسے خراب ہونے سے بچائے، بگڑنے سے بچائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہو، اپنی زبان کی حفاظت ہو. اور پھر صرف یہ کہ وربل کمیونیکیشن نہیں بلکہ پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو، یعنی انسان سے پازیٹیو وائبز آنی چاہیے دوسرے کے لیے. اور وہ اسی وقت پازیٹیو ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو بعض اوقات آپ خود ہی سلپ ہو جاتے ہیں، کہیں سے کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی، پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی، دروازے سے لگ جاتی ہے، کہیں سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے،
یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ، کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تھکاوٹ. یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تھکاوٹ شروع ہو جاتی، زیادہ سو جائے تب بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کام کر رہے پھر تھکاوٹ ہو جاتی، کھا پی لے زیادہ تو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے. یعنی کچھ بھی آپ کر لیں، اچھا کریں نہیں کریں، لیکن آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اور سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں. لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے. تو بہرحال وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دار الخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ نقل مکانی کریں گے. پانچواں نام ہے جنت المأوا. یہ اوا یا اوی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا. قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. آخری حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. لیکن جنت المأوا جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گاہ ہے. عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں. چھٹا ہے جنات عدن. قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا، ہر جنت کو جنات عدن کہا گیا ہے. اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی. تو یہاں جنت عدن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے. تمام جنتوں کو جنات عدن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت عدن ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت ہے ایسے جنت عدن ہے. محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے، چنانچہ تمام جنتوں کو جنات عدن کہتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ صف میں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں. اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا، کسی جگہ پر مقیم ہو جانا. عدنت البلد کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا. جوہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرا کیا جائے گا. تو جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. مجاہد سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش العظیم. قلم کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو. وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کے خلاف ہے. ہمارے ہاں تو نہ کاغذ کی عزت ہے، اس اخباروں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں. جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں، تو اخباریں رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لو. بھئی یہ کیسے؟ یہ علم کی اتنی ذلت، چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا. مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ادب، رسول کے ساتھ ادب، تمام انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، تمام مومنوں کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، قلم کا ادب. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے ہوئے دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں. پھر آدم علیہ السلام، یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی. اور جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے، لیکن انسانوں میں سے سلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے، کون پرہیزگار تھے، کون وہاں رہنے کے قابل ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. اور پھر جنت عدن. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اعزاز بخشتا ہے. جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے
کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاص الخاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے۔ 7واں نام دار الحیوان ہے، دار الحیوان، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں دار الآخرہ کا معنی ہے جنت، اور وہی دار الحیوان ہے، یعنی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، اس وجہ سے۔ حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی، عربی میں حیوان جو ہے نا، اردو کا حیوان نہیں۔ 8واں نام ہے فردوس، قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے، سورۃ المومنون میں آتا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورۃ الکہف میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے، یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح۔ فردوس کا کیا معنی ہے؟ کعب کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہو، لیث کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے، کرمن مفردسن۔ ضحاک کہتے ہیں درختوں سے لپٹا ہوا باغ ہے، یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں۔ پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کے درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے، یعنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اسی سے پیراڈائز یعنی فردوس اور پیراڈائز اور پرادیسس، اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے۔ 9واں نام جنت کا جنات النعیم ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النعیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں۔ نمبر 10 المقام الامین، یہ 10واں نام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ مقام اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں، اور امین کا مطلب ہے امن والی، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر ناپسندیدہ چیز سے امن۔ 11واں نام ہے مقعد صدق، جو سورۃ القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ پھر متقی لوگوں کی بات ہے، صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقعد صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مودۃ صادقۃ، سچی دوستی۔ تو صدق کا لفظ جو ہے سچائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا، عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا، عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور 12واں نام ہے قدم الصدق، وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، سورۃ یونس میں آتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ اچھا، دنیا کے مرتبے اور مقام، بعض اوقات آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور بعض اوقات کسی کو اس کے مقام سے گھٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں، وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات لوگ خوشامد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ وہاں جو جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ احسان انبیاء کی صفت بھی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی،
اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی یہ سب محسنین میں سے تھے۔ بندوں میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں، حدیث کے مطابق مسند احمد میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں احسان کا معاملہ ہر چیز میں کرنا چاہیے، یعنی ہر معاملے میں ہونا چاہیے، صرف عبادت میں نہیں، صرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، ہر چیز میں انسان احسان کا رویہ اور درجہ اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، یعنی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ یعنی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ انتہا درجے کا کوئی کام آتا ہے، یعنی جیسے قصاص میں قتل کا حکم ہے اسلام میں، تو اگر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اسی طرح اگر جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور ہم سب کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو زندگی پوری کا امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں، اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ پھر اسی طرح حقوق العباد جب ہم ادا کریں، حقوق اللہ ادا کریں، عبادت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے پھر جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح طہارت میں بھی جو آدمی پاکی حاصل کرے عمدہ طریقے سے کرے، پھر یعنی وضو کرے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں نماز ادا کرے تو اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر اخلاق میں احسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے۔ پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں، اور جب کوئی احسان کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، معیت حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ احسان کے بدلے اللہ کے بندے پر، یعنی احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے، احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اجر عظیم کا وعدہ ہے، ہر خوف اور غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے، احسان ایمان کا مغز ہے۔ احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر آپ ان میں دوسروں کو شریک کریں، یہ سب سے بہترین احسان ہے۔ تیسری چیز ایتاء ذی القربہ، جس پر ہم نے کل بھی بات کی صلہ رحمی کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔
اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں، یا احسان کرنے میں، یعنی حق دینے میں سستی کر جاتے ہیں. قرض لیا تو واپس نہیں لوٹایا، وعدہ کیا تو پورا نہ کیا، اور یہ اپنے فرائض ادا کرنا، کمٹمنٹس نبھانا، یہ عدل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر دینا، یعنی کمٹمنٹ نہیں بھی کی پھر بھی مزید دینا، یہ احسان ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا. جب کوئی رشتہ دار، حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے. ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے، یعنی اسے اس آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا. یعنی ایک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے لیکن وہ محتاج کو نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا. تو یہ تھی وہ 3 چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا. اور 3 وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان میں سب سے پہلے فحشاء ہے. فحشاء سے مراد تمام محرمات ہیں، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تمام نافرمانیاں. دوسرا اس کا معنی زنا کیا گیا ہے کہ فحشاء سے مراد زنا ہے. پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو بھی فحشاء کی کیٹیگری میں ڈالا گیا، شرک باللہ، ناحق قتل، زنا، چوری، عجب اور تکبر، مخلوق کو حقیر سمجھنا اور دیگر تمام فواحش. تو فحش کا اصل معنی ہوتا ہے مقبول حد سے تجاوز کرنا، یعنی کوئی چیز اپنی پسندیدہ حد سے باہر نکل جائے. ابن عاشور کہتے ہیں کہ فحشاء فاحشہ کا اسم ہے، اور فحش کہتے ہیں مقبول حد سے تجاوز کرنے کو. تو فاحشہ سے مراد ایسا کام ہے جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو اس سے زائد کیا جائے. یعنی شریعت میں کسی بات یا کام کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو، اس حد سے آگے بڑھنا جو ہے یہ فاحشہ شمار ہوتا ہے. اور منکر سے مراد وہ قول یا فعل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہو اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہ سمجھتی ہو. تو گویا فاحشہ اور منکر، فحشاء اور منکر دونوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے. اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو مختلف ہونے کو ملحوظ رکھا جائے گا. یعنی اگر وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا تو فاحشہ ہوگا، اور کم قابل مذمت ہوگا تو منکر ہوگا. یعنی دونوں کا فرق بھی یہاں پتہ چل جائے. فواحش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں، یعنی اور فحش کا تعلق قول اور عمل سے بھی ہے. یعنی گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں قول کے فحش سے تعلق رکھتی ہیں، اور عمل میں زنا، قوم عمل لوط اور دیگر اسی طرح کی برائیاں. اور منکر ہر وہ کام جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے ہیں اور اس کے کرنے سے منع کریں، یہ معروف کی اپوزٹ ہے. تو فحاشی کی ہمارے دین میں حرمت بتائی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا لیکن شیطان فحش کا حکم دیتا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. اور شیطان انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. قرآن مجید میں فحش سے بچنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے. سورۃ شورى میں آتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنتیں کرنے والا، اور نہ فحش کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا۔ غصے میں انسان کو عام طور پر نہیں پتہ چلتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ جو بھی ہو، انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا، لہٰذا وہ جب بات کرے تو اپنے آپ کو فحش باتوں سے بچا لے، ظلم اور زیادتی کی باتوں سے بچا لے، کیونکہ فحش کلامی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بےہودہ گوئی، فضول باتیں کرنا، لیکچر قسم کی گفتگو کرنا، فحش باتیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ یقیناً فحش گوئی کرنا، بتکلف بےہودہ گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہے۔ تو لازم ہے کہ انسان فحش باتوں سے، فحشاء سے توبہ کرے۔ اور فحشاء کا دوسرا معنی زنا بھی کیا گیا ہے۔ فحاشی کی بدترین قسم ہے زنا اور لواطت، اور لواطت کے بارے میں آتا ہے اتأتون الفاحشۃ، زنا کے بارے میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا سے کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دینے والا فعل ہے۔ حدیث میں آتا ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عہد کرے کہ وہ جو برائیاں کر رہا ہے ان کو نہیں کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت دلانے والا فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کی امت، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے آنکھوں، زبان، ہاتھوں اور دل کی اور شرمگاہ کی حفاظت اور ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ تعلیمات دی گئی ہیں۔ زنا کی برزخ کی زندگی میں سزا بھی بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، پھر عالم بالا لے گئے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی، جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے۔ اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار لوگ تھے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ ان سے کلام کریں گے نہ معاف کریں گے، بوڑھا زناکار، مغرور غریب اور جھوٹا حکمران۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، یعنی بوڑھے مرد اور عورت کی طرف جنہوں نے آخر تک زنا کیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے،
ان سے بیت الخلاء کی طرف غلیظ بدبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. تو چونکہ یہ انتہائی فحش اور انتہائی برا راستہ ہے، اس لیے کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے. والمنکر، اور برائیوں سے بھی، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہو گیا، اور اس سے ہمیں رکنا ہے، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو یا پھر عمل میں کوئی چیز ہو. اسی طرح بغوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ سنت میں جائز ہو. منکر سے مراد، منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو. منکر کا لفظی معنی انکار کیا گیا، یعنی جس کا عقل اور فطرت انسانی بھی اس کو برا سمجھتی ہو. تو جو شخص برائیوں سے بچے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو، اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، یعنی منکرات سے انکار کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ نے کچھ کبیرہ گناہوں کی ڈیٹیل بتائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکرات میں صرف وہ منکرات نہیں جو لوگ جن کو منکر کہیں اور وہ عقل منکر کہے اور جو ظاہر میں ہوں، بلکہ چھپ کے کی جانے والی برائیاں بھی منکرات میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا. بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو. یعنی چھپ کے ایسی چیزیں دیکھنا، کرنا، ایسے غلط کام کرنا، حرام کام کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، یعنی باہر سے نیک نظر آنا، نیکوں والے کام کرنا، لیکن چھپ چھپ کے مثلا غیر مرد اور عورت کا آپس میں بے حیائی کی باتیں کرنا، یا اسکرین پر ایسے مناظر دیکھنا، چھپی یا کھلی دوستیاں رکھنا، یہ تمام چیزیں غیر شرعی دوستیاں مراد ہیں. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں، قیام اللیل کتنا مشکل کام ہے، لیکن غبار بنا کے اڑا دے گا. پھر تیسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ بغی ہے. بغی کا لفظی معنی ہوتا ہے ظلم. بغا علی الناس بغیاً کا معنی ہے اس نے ظلم اور زیادتی کی. تو لغت میں بغی کے دو معنی ہیں بیسیکلی. ایک ہے طلب کرنا، ذالک ما کنا نبغی، یہ چیز تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، اور دوسرا ظلم کے معنوں میں ہے. تو یہاں جو ہے ظلم اور زیادتی کے معنوں میں، فساد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر. یعنی جب کسی سے معاملہ کرتے ہوئے انسان حد سے بڑھ جائے تو وہ اس پر بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ حد سے بڑھ کے کسی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس سے کچھ طلب بھی کر رہا ہوتا ہے. بغی کا تعلق بھی انسانوں کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی ہے. بغی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جائے، اور ایک بغی یہ ہے کہ جو بہت خطرناک ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت اختیار کی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بغی کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کی آیات کا انکار بھی بغی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، آپس کی ضد کی وجہ سے. بغیًا بَيْنَهُمْ. اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی بغی ہے. یعنی چاہے انسان ہو یا دوسرے جانور ہو، لوگوں کے جان، مال، ناموس، عزت، ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا، یہ سب چیزیں بغی میں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی، ذرے سے لے کے ہاتھی تک بھی اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بغی شمار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت رکھی ہے، اور ایک دوسرے پر حرام کی ہیں یہ چیزیں. ظلم کو بھی حرام کیا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. تو زیادتی پھر کیسے کرے گا اگر وہ اس کو اس کا مقام دے. کسی مسلمان پر بھی زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. اسی طرح غیبت، چغلخوری، یہ سب چیزیں بغی میں شمار ہوتی ہیں. اور دوسرے کے ساتھ یعنی دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جن کو عام طور پر لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں. اس میں جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، اگر کوئی ایک بالشت بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. پھر مسلمان کی عزت پامال کرنا، جو کسی کی غیبت وغیرہ کرتا ہے، دنیا میں زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو رچ رہے تھے. میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں اے جبریل؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی جنہوں نے دوسروں کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی وہاں ان کے ساتھ یہ ہوگا. پھر اسی طرح کام کروا کے اجرت نہ دینا، تو ایسے لوگ بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا، یعنی ان کے مقابلے میں. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. کیوں کرتا ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. اور بعض وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز عقل مندوں کے لیے جس سے دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں، اس کے منہیات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے. ابو امامہ کہتے ہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے، نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ کمی کرتے ہوئے. اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے،